اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ آج ہفتے کا دن ہے۔ کل رات جمعے کے دن رات 12 بجے اسلام آباد سمیت تمام اہم شاہراہیں بلاک کر دی گئی ہیں، راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ مقامی لوگوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گھروں کے اندر رہیں، اور اس کے بعد پورے پاکستان کو آرمی کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ سیکورٹی کا انتظام آرمی نے سنبھال لیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور پوری دنیا میں ٹرمپ سمیت سب نے ایک ہی نعرہ لگا دیا ہے کہ پاکستان زندہ باد، شہباز شریف زندہ باد، حافظ سید عاصم منیر زندہ باد۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے۔ آپ سب میرے ولاگ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، ولاگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ پاک نے مجھے عطا کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، اور میرے استاد محترم تھے جناب عارف نظامی صاحب، ہیں بھی الحمدللہ۔ نوائے وقت اخبار تو نہیں رہا ہے، لیکن یہ انہی کا پودا لگایا ہوا ہے جو آپ کو اتنا سا سچ ہوتا ہے تو اتنا بتاتا ہے، جھوٹ شامل کر کے اتنا نہیں کرتا ہے۔ اور فتنوں کا دور ہے، جھوٹ کا دور ہے، اس میں سچ بتانے والے چند ایک ہی صحافی رہ گئے ہیں۔ اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے، اور اللہ انہیں مزید صحافیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ سچ بولنے اور ملک کے مفاد میں بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ پاکستان کا بہت بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ کیونکہ ایران کے معاہدہ ہوتے ہی ایران کے اوپر سے اقتصادی پابندیاں ہٹ جائیں گی۔ جو ہماری گیس پائپ لائن رکی ہوئی عرصے سے پڑی تھی وہ دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر ہمیں پیٹرول والی لائن مل جائے گی، پیٹرول سستا ملنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ انفراسٹرکچر تقریباً تباہ ہو چکا ہوا ہے ایران کا۔ اس کو سنبھالنے کے لیے پاکستان سے ورکر جائیں گے، مزدور جائیں گے، مشینری جائے گی، اور ٹھیکے ملیں گے پاکستانی کمپنیوں کو۔ ایران نے کہا کہ ہم ترجیح دیں گے انڈین کمپنیوں کا مکمل صفایا، کیونکہ انڈیا نے اسرائیل کے ساتھ مل کے جاسوسی کا نیٹ ورک ایران کے خلاف بچھایا ہوا تھا۔ لہذا اب انڈیا تو بھول جائے کہ اس کو کبھی کوئی ٹھیکہ ایران سے میں ملے گا۔ تو یہ سب پاکستان کا فائدہ ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ تمام عرب ممالک کا پاکستان کی چھتری کے نیچے آ جائیں گے۔ یہ اڈے جو پہلے امریکہ کے پاس تھے اب پاکستان کے پاس آ جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ سب پیسہ جو عربوں کا امریکہ جا رہا تھا وہ انشاءاللہ پاکستان آئے گا۔ اور پاکستان کا مستقبل اتنا تابناک ہے کہ بیان کرنا اس کو الفاظ میں مشکل ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اور حافظ صاحب کی کرامات ہیں، کیونکہ وہ علی اور فاطمہ کی اولاد ہے اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی آرمی چیف آئے تھے، میں سب حقیقت بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، کسی بندے سے نہیں ڈرتا ہوں۔ ویسے بھی بونس پہ چل رہا ہوں، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی ہے، 76 سال کا ہو گیا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ کیا گیا ہے کہ یہ
پاکستان اور ترکی اور پہلے حلے میں انڈیا کے کیا نام ہے، پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا ہے. افواج پاکستان وہاں پہ پہنچی اور وہاں پہ 2 بڑے اڈے جو امریکہ کے پاس تھے وہ اب پاکستان کو دے دیے گئے ہیں. پاکستانی فوج نے کنٹرول سنبھال لیا ہوا ہے. پاکستانی جہاز وہاں پہ 18 جیپ تھنڈر جا چکے ہیں. اور اب پاکستان کو کیا فائدہ ہونے والا ہے اس معاہدے سے؟ پاکستان کو یہ فائدہ ہوگا کہ پاکستان کو سستا تیل ملے گا، گیس ملے گی، پیٹرول ملے گا، اور انفرادی قوت پاکستانی باہر جا کے حاصل کریں گے، سرمایہ آئے گا ملک میں، اور افواج پاکستان پوری دنیا میں تمام اسلامی ممالک کو پاکستان لیڈ کرے گا. اور اب پاکستان کنگ سعود جو ایئر بیس ہے نا، وہ بالکل اسرائیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہاں پہ پاکستانی افواج پہنچ گئی ہیں. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی نا، وہ انشاءاللہ بہت جلد پوری ہوتی ہوئی آپ لوگوں کو نظر آئے گی. اسرائیل کی تباہی انشاءاللہ پاکستان کے ہاتھوں سے ہی ہوگی. یہ میری بات لکھ کے رکھ لیں، میں رہوں یا نہ رہوں، یہ میری باتیں آپ کو یاد آیا کریں گی کہ ایک بزرگ سے جو کہ سچی باتیں بتاتے تھے، سچ بتاتے تھے. تو جھوٹ کے فراڈ کے دور میں سچ بہت بڑی نعمت ہے آج کل کے دور میں. تو پاکستان کو یہ فائدہ ہوگا کہ پاکستان JF تھنڈر جہاز پورے عرب ممالک کو سپلائی کرے گا، اسلحہ پاکستان کا بکے گا. اور اس کے علاوہ پاکستان میں انفراسٹرکچر بہتر ہو جائے گا. ریل کی پٹریاں نہیں بچھائی جا رہی ہیں، یورپ سے ٹرینیں پاکستان آیا کریں گی. ادھر وسطی ایشیائی ریاستیں جو ہیں وہ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ اب ہر ملک پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے. انڈیا کئی اندھیروں میں گم ہو چکا ہوا ہے. وہ جو یوتھیوں کا باپ تھا نا، وہ گم ہو چکا ہوا ہے. اچھا، یہ گندی غلیظ نسل وہ نسل ہے نا جو پورے محلے کی مشترکہ پیداوار ہے. کل بھی میں نے دیکھا ہے پاکستان کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف اور آفت صاحب کے خلاف پوسٹیں کر رہے ہیں. وہ اللہ کے بندوں کم بختوں، کم از کم اس موقع پہ تو اپریشیٹ کر لو، ملک کا ساتھ دے دو. اور جس کا تم ساتھ دے رہے وہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے. واشنگٹن یروشلم پوسٹ نے پورے کا پورا بیان دے دیا ہے، پورا اداریہ لکھ دیا ہے کہ ہمارا ایک اہم لیڈر جس کے اوپر ہم نے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اس کو قید کیا گیا ہے. اس ایجنٹ ہمارے کو رہا کروانے میں امریکہ اہم کردار ادا کرے. یہودی جو اقوام متحدہ میں اہم عہدوں پہ ہیں وہ کردار ادا کریں. اور اب کس طریقے سے پاکستان کو دیکھیں وہ کیا جا رہا ہے اپنے یہودی کے لیے، وہ کتنا اچھا. ایک اور بات آپ کو بتاؤں، عمران کے بڑے بیٹے کی منگنی ہوئی ہے نیتن یاہو کی پوتی کے ساتھ. قرآن کہہ رہا ہے یہود و نصارہ کے قریب بھی مت جاؤ ورنہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. تو ہو گئے، قرآن نے تو کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے. قرآن تو ایک سچی کتاب ہے، وہ سچ کہتی ہے. تو یہود و نصارہ کے ساتھ رشتہ داریاں کر کے یہ بھی یہودی بن گیا ہوا ہے. عمران بھی مسلمان نہیں ہے، یہ پہلے قادیانی تھا، اب یہودی بن گیا ہوا ہے. اس کا وہاں پہ نام بھی اور ہے، اس کے بچوں کے نام پاکستان میں قاسم اور سلمان ہے، وہاں پہ اور ہیں. اس کی بیٹی کا نام دیکھ لیں، ٹہریان ہے. اور اس کی بیٹی کا رشتہ ہوا ہے ایک یہودی کے ساتھ جو عمران کا سالہ ہے، اس کے بیٹے کے ساتھ، جس کی انتخابی مہم بھی جا کے عمران نے چلائی تھی، اس کے ساتھ شادی ہو چکی ہوئی ہے. تو اب بھی اگر تم لوگوں کی آنکھیں نہ کھلیں تو پھر اللہ تم لوگوں کو یا تو ہدایت دے یا تمہیں تمہاری نسلوں سمیت تباہ و برباد کر دے. آمین. کیونکہ تم لوگ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہو، قوم کے لیے بھی نقصان دہ ہو، اور پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہو، اور پورے عالم اسلام کے لیے بھی نقصان دہ ہو. ایک چرسی پوڈری کوکینی جو را کا موساد کا یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اس کو تم لوگ عالم اسلام کا لیڈر بنا کے پیش کر رہے ہو. لعنت تمہاری زندگیوں پہ.
और तुम्हें पैदा करने वालों पे। अब देखें किस तरीके से खुल के अब आप ये गंदी गलीज नस्ल सामने आई है कि अब किस तरीके से यहूदियों ने अपने लीडर के लिए मुहिम चलानी शुरू कर दिया। कहते हैं जी इसको हमारे हवाले कर दो, हमारे सुपुर्द कर दो। भाई क्यों कर दें, उसने जुर्म किए हुए सजा भुगतेगा यहाँ पे। अब जिंदा इंशाल्लाह वो बाहर नहीं आ सकता है, मरने के बाद ही आएगा, वो ताबूत में लेट के ही आएगा, जिंदा नहीं आ सकता है। अभी तो उसका वो केस भी चल पड़ा है जिसमें उसने इसराइल से और अमेरिका से फॉरेन फंडिंग, खुफिया फंडिंग ली हुई है, वो केस भी चल पड़ा है, उसकी भी डेट फिक्स हो गई है। और इंशाल्लाह ये उसमें आर्टिकल 6 लगेगा और ये अपने अंजाम को पहुंचेगा। और उसके बाद अब आप देखें कि 1-2 दिन में ये मायदा हो जाएगा। पीर वाले दिन का कन्फर्म बता रहा हूं आपको, इंशाल्लाह पीर वाले दिन, कल इतवार है, परसों गारंटी के साथ 100% मायदा हो जाएगा। और उसके बाद ईरान को 20 अरब डॉलर जो उसके मंजमंद हुए थे वो बहाल कर दिए जाएंगे। 27 अरब की डिमांड की थी ईरान ने, लेकिन 20 अरब पे। और ये किसने किया है? ये आफत साहब ने जाके राजी किया है। आबनाए और मज खोल दिया गया है, जहाज, तजारती जहाज आसानी के साथ गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में मजीद पेट्रोल सस्ता होगा। जैसे जैसे आलमी मार्केट में रेट नीचे आते जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी आते जाएंगे। और इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तानी अवाम सुनेगी खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ। और उसके बाद खुदारा अपने मुल्क का साथ दें, अपनी फौज का साथ दें। और जितना तेजी के साथ, मैं कहता हूँ जी पूरे वर्ल्ड ने तस्लीम कर लिया कि जंगी हालात में, हालत जंग में ईरान है, उसके अपने लीडर, अपना आर्मी चीफ अंडरग्राउंड है, वो बंकरों में छुप के बैठे हुए हैं। और ऐसे में एक दलेर लीडर वहां जाके लैंड करता है जंग की हालत में और उनके साथ मुज़ाकरात करता है, 24 घंटे वहां गुजारता है। 1 घंटे 1.5 घंटे बाद भागता नहीं है, 24 घंटे, एक दिन और एक रात वहां पे वो गुजारता है। और उसके बाद वो मायदा पूरा कंप्लीट करवा के, सब कुछ करवा के, ईरान को राजी करके, अबनाए और मज खुलवा के, और ईरान की शराइत पे, भला ये इलेक्शन आ रहे हैं नवंबर में, तो उसमें मिड टर्म इलेक्शन है जिसमें कि कुछ सीटों पे दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं। इसको जीतने के लिए ट्रंप ये क्रेडिट लेने खुद आ रहा है। वो कहेगा कि भाई ये तो मैंने 10वीं जंग है, 9 जंगें मैं पहले रुकवा चुका था, ये 10वीं जंग है जो मैंने रुकवाई है, मैंने सब कुछ किया है। झूठ बोल के सियासी फायदा हासिल करेगा। ये कारनामा अंजाम दिया है शहबाज शरीफ ने। और नायब देखें, शहबाज शरीफ सऊदिया में और तुर्की में और कतर में मौजूद दौरे कर रहा है। नायब वजीर आजम चाइना के दौरे पे है। आफत सैयद आसम मुनीर कमांडर इन चीफ ईरान के दौरे पे है। वहां से ही वो जाएंगे वाशिंगटन और अमेरिका जाएंगे और वहां जाके मायदे को हतमी शक्ल देंगे। और उसके बाद ट्रंप आके क्रेडिट सिर्फ लेगा, बस लेने देना हमें क्या है। पूरी दुनिया को पता है, सबको पता है, ट्रंप खुद भी तस्लीम कर रहा है, पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है कि ये कारनामा अगर अंजाम दिया किसी ने तो उसका नाम है शहबाज शरीफ और आफत सैयद आसम मुनीर। तो अब आप देखें कि अल्लाह कैसी गैब से मदद कर रहा है। तमाम के तमाम फवायद, नुकसान जो हुआ है पाकिस्तान का, क्या हुआ है? पाकिस्तान पे कोई मिसाइल नहीं गिरा है। पाकिस्तान को सिर्फ ये थोड़ी सी महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ी है, तो वो इंशाअल्लाह वो भी अनकरीब, बस हफ्तों की बात है कि वो नीचे आ जाएंगे रेट। तो आना शुरू हो गए हैं, नीचे आ जाएंगे। जब पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, बिजली सस्ती होगी, गैस सस्ती होगी, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक सस्ती होती जाएंगी। तो इंशाअल्लाह ये दिनों में आप देखेंगे कि ये किस तरीके से सब कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है। और पाकिस्तान में वो धात
गिलगित बल्तिस्तान से बरामद हुई है। अल्लाह ने गैबी मदद की है, हाफिज साहब की करामात आना शुरू हो गई हैं। वो दात मिली है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है, जिसके ऊपर अभी आने वाले वक्तों में गाड़ियां चलेंगी। ये लिथियम बैटरी में वो इस्तेमाल होती है, गाड़ियों में वो इस्तेमाल होती है, और बहुत सारे हवाई जहाज़ों में और बहुत सारे मसनूई सियारों में, हर चीज़ में वो दात इस्तेमाल होती है। उसका बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मिला और पूरी दुनिया की सबसे कीमती दात है वो। उसके पीछे अमेरिका भी दीवाना हुआ है, और चाइना भी, और पूरा का पूरा वर्ल्ड। ये अल्लाह की तरफ से गैबी मदद हो गई है। इंशाअल्लाह चंद सालों की बात है, 2-3 साल सब्र कर जाए, इंशाअल्लाह पाकिस्तान में आपको ढूंढने से भी कोई गरीब आदमी नहीं मिलेगा। पेट्रोल हमारे अपना समुंदर से बेहिसाब पेट्रोल निकलने जा रहा है। पेट्रोल, इसके अलावा मिट्टी का तेल, फिर डीजल अपना हो जाएगा। ये धात हमें इंशाअल्लाह खरबपति हर पाकिस्तानी को बना देगी जो गिलगित बल्तिस्तान में निकली है। और उसके अलावा हमारे JF थंडर के बड़े बड़े ऑर्डर, 40 का ऑर्डर तो मौजूद है, कन्फर्म हो गया है इंडोनेशिया की तरफ से। उसके अलावा तमाम मिडल ईस्ट के ममालिक तैयार हैं JF थंडर खरीदने के लिए, पाकिस्तान को अड्डे देने के लिए, पाकिस्तानी फौज अपने मुल्कों में बिठाने के लिए। तमाम अरब ममालिक आप देखिएगा महीने डेढ़ के अंदर अंदर इस छतरी के नीचे आ जाएंगे। तो इंशाअल्लाह इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। कल का व्लॉग बहुत अहम है, लाजमी देखिएगा, और अपने मुल्क का साथ दें, अपनी कौम का साथ दें, और हाफिज सैयद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए दुआ करें, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।